جمال الوجود بذكر الإله خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم، معزز و مکرم و محترم ذی وقار علماء کرام، قابل قدر اساتذہ کرام اور آج کے اس عظیم الشان محفل میں تشریف رکھنے والے غیور نوجوانوں، آج کے اس عظیم الشان مسابقہ خطابت میں جس موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ اختلاف و اتفاق کے آداب کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت اختلاف جس نوعیت کا بھی ہو بہرحال باقی رہے گا، کوئی کتنا ہی ذی فہم اور ذی شعور ہی کیوں نہ ہو، وہ اس اختلاف کے درخت کو کسی حد تک کاٹ تو سکتا ہے مگر اس کی جڑوں کو اکھاڑنا اس کے بس کی بات نہیں۔ کسی نہ کسی وقت بھی یہ شجر اختلاف اپنی مضبوط جڑ اور اغیار کی آبیاری سے مسلمانوں کو اپنے گھنے سائے میں بٹھا سکتا ہے، لیکن اس شجر اختلاف کے سائے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے تو اس کے لیے اس کے آداب کو سمجھ کر بروئے کار لانا ناگزیر ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، دینی ہو یا دنیاوی، ہر معاملے میں اختلاف و اتفاق ایک امر عظیم ہے اور یہ ایک دور سے چلتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن اختلاف و اتفاق دونوں اس وقت مطلوب ہوں گے، دونوں اس وقت محمود ہوں گے جب یہ دونوں مفید للدین ہو۔ چنانچہ فرمان نبوت ہے الحب للہ والبغض للہ، یعنی اگر اختلاف کسی سے ہو تو فقط اللہ کے لیے ہو، اگر بغض و عداوت کسی سے ہو تو فقط اللہ کے دین کے لیے ہو، اگر عشق و محبت کسی سے ہو تو بھی فقط اللہ کے دین کے لیے ہو۔ اگر اختلاف و اتفاق مفید للدین نہ ہو بلکہ للذات ہو تو اس وقت دونوں مذموم ہوں گے۔ جس طرح فساد کے معنی حالت کا اعتدال شرع سے نکل جانا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ افتراق ہی فساد کا سبب نہیں بنتا بلکہ کبھی اتفاق سے بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ جس طرح حق سے اختلاف کرنا باعث فساد ہے، اسی طرح ظلم کے ساتھ اتفاق کرنا بھی باعث فساد ہے۔ جس طرح قرآن کا ایک لقب فرقان بھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہمیشہ جوڑتا نہیں بلکہ کبھی توڑتا بھی ہے۔ پھر جو اہل حق ہے ان کے ساتھ وصل کا حکم دیتے ہوئے فرمان ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت میں وَلَا تَفَرَّقُوا کہا، وَلَا تَخْتَلِفُوا نہیں کہا، مطلب جس کا یہ ہے کہ فرقہ بندی سے اجتناب کیا جائے، مگر اختلاف تو رہے گا، اور جہاں تک وہ نہ اتفاقی ہے اس واسطے سے مذموم ہے کہ وہ مضر للدین ہے۔ اگر مضر للدین نہ ہو تو ہرگز مذموم نہیں۔ چنانچہ ایک اختلاف وہ بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والے سے اختیار فرمایا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ تو کیا کوئی اس اختلاف کو مذموم کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں جو کفار تھے انہیں باہم اتفاق و اتحاد کامل تھا مگر کوئی بھی اس اتفاق کو محمود نہیں کہہ سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اختلاف کے ذریعے اس اتفاق کی بنیادیں اکھاڑ کر پھینک دی تھی کیونکہ وہ اتفاق خلاف حق پر تھا، اور ہر ایسا اتفاق، ہر ایسا اتحاد جس کی بنیادیں خلاف حق پر ہو
تو اختلاف کے ذریعے اس اتفاق کی، اس اتحاد کی بنیادوں کو اکاڑ کر پھینک دینے والا شخص ہی ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے۔ ارباب علم و دانش، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، اختلاف پر اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک صنع مظہر اور انسانی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ فرمان ربانی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ اور فطری طور پر ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، مزاج و مذاق میں ہو، اطوار و عادات میں ہو یا فکر و تخیل میں ہو، لہذا ایک باخبر انسان دوسرے انسان کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈلنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اپنے دماغ سے سوچتا ہے، اپنے دل سے سمجھتا ہے، پھر حال و استقبال، انجام و عواقب کو پیش نظر رکھ کر نظرہ قائم کرتا ہے۔ اس لیے تو اختلاف زندہ قوموں کی علامت بتلائی جاتی ہے اور امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن اختلاف کو افتراق و انتشار کا سبب نہ بنایا جائے۔ چنانچہ خلاق عالم نے آپ علیہ السلام کی طرف ایسے اختلاف کا انتصاب ختم فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ مگر اختلاف کے ساتھ ساتھ وسعت ظرفی، تحمل و برداشت اور احترام انسانیت انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اختلاف تو ایک قدرتی امر ہے، یہ تو پیش آتا رہے گا۔ فرمان ربانی ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ بس اختلاف سے چھٹکارا ممکن نہیں، یہ دستور الہی اور نظام ربانی ہے۔ تبھی تو ابو طیب متنبی نے کیا خوب کہا، تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العتب۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔